بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشل۔ ناظرین، آج انتہائی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی جو اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں کون سی سازش کی ہے اور اس میں وہ کتنا کامیاب ہوا ہے، ایک اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، پاک فوج میں تبدیلیوں کا ایک طوفان آنے والا ہے اور اس حوالے سے بہت سے افسران کو ادھر سے ادھر کر دیا جائے گا، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ جبکہ رجیم چینج کے بعد پاکستان کا سیاسی بحران جو ہے، کل کی عمران خان کی تقریر کے بعد آیا اس تقریر کے بعد ملک کا سیاسی بحران ختم ہو جائے گا یا نہیں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، امریکہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں روز اول سے اس کی سازشیں جاری و ساری ہیں اور امریکہ نے کبھی کوئی ایسا موقع ضائع نہیں کیا کہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اس حوالے سے بعض یہ بھی مبصرین کہتے ہیں کہ امریکہ نے یہاں اپنے حکمران مسلط کیے اور وہ حکمران جنہوں نے امریکہ کی حکم عدولی کی یا امریکہ کی پالیسی کو اوبے کرنے سے انکار کیا تو ان کو رجیم چینج کے ذریعے ہٹا دیا گیا، کسی کو پھانسی دی گئی تو کسی کو جہاز میں اڑا دیا گیا۔ ناظرین، اس حوالے سے تاحال کوئی ایسی مصدقہ رپورٹ سامنے نہیں آئیں، لیکن بعض صحافی بھی اور سینئر مبصرین اور تجزیہ کار بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں وہ نشان عبرت بنا جس نے امریکہ کے ساتھ ٹکر لی۔ ناظرین، امریکہ کا اثر و رسوخ کتنا ہے، یہ وہ سوال ہے کہ جس کے لیے بہت سارے سینئر فوجی افسران بھی اور ہمارے سیاستدان بھی اس پر کھل کر بات کر چکے ہیں ماضی میں، اور اس حوالے سے جنرل حمید گل کا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر ابھی بھی موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی آرمی افسر اس وقت تک آرمی چیف نہیں بن سکتا جب تک اس کو امریکہ کی طرف سے گرین سگنل نہ مل جائے، جبکہ ایک سیاستدان نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان میں اس وقت تک کوئی وزیر اعظم یا صدر یا کسی بڑے عہدے پر نہیں آ سکتا جب تک اس کو امریکہ کی جانب سے گرین سگنل نہ مل جائے۔ ناظرین، ان باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں اور اس بات کا جائزہ لیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ کا مالک امریکہ ہے، لیکن عوام روز اول سے ہی امریکہ کی ان پالیسیوں سے نفرت کرتے آئے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ عمران خان کو جب رجیم چینج کے ذریعے اقتدار سے نکالا گیا تو عمران خان کی طرف سے بھی ناظرین اسی پوائنٹ کو بنیاد بنایا گیا اور امریکہ کو مورد الزام ٹھہرا کر اس بات کو اپنا سیاسی طور پر یہ کارڈ استعمال کیا گیا اور اس میں عوام نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ناظرین، مذہبی جماعتیں بھی ماضی میں اور کچھ سیاسی جماعتیں بھی ماضی میں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو امریکہ دشمنی یا امریکہ مخالفت کا کارڈ استعمال کرتی ہیں، اور جب اقتدار میں آ جاتی ہیں تو وہ سب کچھ بھول چکی ہوتی ہیں جو انہوں نے اپوزیشن میں رہ کے کہا اور کیا ہوتا ہے۔ اب ناظرین، عمران خان کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے بہت شور مچایا کہ امریکہ کی وجہ سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اور ایک امریکی کے کہنے سے یہاں پر تبدیلی آئی اور امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا گیا۔ لیکن ناظرین، اب جب صورتحال تبدیل ہوئی اور عمران خان کو احساس ہوا کہ پاکستان میں اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنے کے لیے امریکی آشیرواد ضروری ہوتی ہے تو عمران خان نے اس حوالے سے اپنا موقف میں تھوڑی نرمی لائے اور انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اور دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ غلامی نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی بھی عمران خان کے اس موقف سے پوری قوم متفق ہے اور پوری پاکستانی قوم یہی چاہتی ہے کہ ہمارے جس ملک کے ساتھ بھی تعلقات ہوں وہ برابری کی بنیاد پر ہوں، ہمارے ملک میں کوئی اس طرح ہمارا آقا بن کے نہ آ کے بیٹھ جائے، کوئی ہم پہ اس طرح مسلط نہ ہو جائے کہ وہ ہمارا اور اس کا تعلق آقا اور غلام کا ہو، اور عمران خان کے اسی موقف کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان اقتدار میں آ کر امریکی غلامی سے نجات حاصل کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ ہمارے سیٹ اپ میں، ہمارے سسٹم میں، ہمارے اس نظام میں اتنا اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے
کہ ایک چپراسی سے لے کر وزیر اعظم اور صدر مملکت تک سارے اس کے دست نگر میں ہیں۔ اور ناظرین، اس حوالے سے مستقبل میں کیا اندیشے اور کیا مستقبل میں امیدیں لگائی جا سکتی ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ پاکستانی عوام کی سوچ اب بدل چکی ہے، لوگوں کی رائے تبدیل ہو چکی ہے اور نوجوان نسل اب سوچتی ہے اور اس سوچ کی تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ تو اس کے نتائج اور اس کے ثمرات کیا ہوں گے وہ مستقبل میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ اگر پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت اقتدار میں آئے گی، یقیناً آثار ایسے ہیں، عمران خان جس پوزیشن اور جس تواتر کے ساتھ الیکشن جیت رہے ہیں، تو یہی لگتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہی بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے گی، کیونکہ نوجوان عمران خان کے ساتھ ہیں اور نوجوان امریکہ کو پسند نہیں کرتے۔ اب ناظرین آتے ہیں پاکستان آرمی کی کیا صورتحال ہے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد یہ تاثر لیا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہوتے ہی ملک میں جاری سیاسی بحران ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان نے جو اپنی اس حالیہ تقریر میں اسلام آباد میں اعلان کیا، اس میں انہوں نے حکومت تحلیل کرنے کا اعلان کر کے ایک نئے سیاسی بحران کو جنم دے دیا ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب ہوتا ہے، عمران خان اپنے اس اعلان کو کب عملی جامہ پہناتے ہیں۔ عمران خان کے عملی جامہ پہنانے سے آیا ہمارا جو سیاسی بحران ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب آرمی چیف جو نئے تعینات ہوئے ہیں، ان کی تعیناتی کے بعد آرمی کے اندر بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے کچھ افسران نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جنرل فیض حمید کا نام سر فہرست ہے، اور ان کے حوالے سے ایک میڈیا گروپ نے سب سے پہلے یہ خبر دی اور یہ کہا کہ وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسی میڈیا گروپ نے یہ خبر بھی دی کہ جنرل اظہر عباس جو ہے وہ بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ یہ ناظرین وہ افسران تھے جو ایک الگ لابی تھی، اور ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ جنرل باجوہ کی لابی سے تھے۔ فوج نے ہمیشہ اس کو ڈینائی کیا ہے کہ پاکستان فوج میں، پاک آرمی میں ایسی کوئی لابیاں نہیں ہیں، ایسی کوئی گروپ بندی نہیں ہے، ایسی کوئی گروہ بندی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ نہ ہونے کے باوجود کچھ نہ ہے کچھ ضرور ہے۔ تو اس حوالے سے جنرل عاصم منیر جب سے آرمی چیف بنے ہیں تو دیگر جو افسران ہیں، جن میں فیض حمید صاحب اور اظہر عباس صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ اظہر عباس صاحب کو یقین دہانی کروائی گئی تھی جنرل باجوہ کی جانب سے کہ وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنیں گے، لیکن بعد میں اچانک یہ تبدیل کر دیا گیا، رائے تبدیل کر دی گئی اور اظہر عباس کو نظر انداز کر کے تو دوسرے جو ہیں ان کو بنا دیا گیا۔ اور اس حوالے سے یہ تبدیلی جو ہے یہ اس کی وجہ سے بھی فوج میں ایک تذبذب کی کیفیت پائی جاتی ہے کچھ افسران میں، اور اس حوالے سے یہ افسران جو ہیں یہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے، یہ صرف ایک میڈیا گروپ کی خواہش ہے اور وہ اپنی خواہش کو ایک خبر کی شکل میں ڈھال کے تو رائے عامہ کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں۔ لیکن بہت جلد یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ فوج کے یہ دونوں بڑے افسران قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیتے ہیں یا نہیں، اور باقی جو فوج میں نئے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے کچھ تبدیلیاں اور کچھ ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ اپنی ایک مخصوص اپنے ہم خیال افسران کو اوپر لائیں گے اور اہم عہدوں پر ہم خیال افسران تعینات کریں گے۔ ظاہر ہے یہ ہر افسر کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک ہم خیال ٹیم بنائے اور اس ٹیم کی بدولت وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو فوج کی جانب سے یہ فیصلہ کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی انتہائی احسن اقدام ہے، اور اس سے سیاستدانوں کو کم از کم اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع ملے گا، اور اب سیاستدان جو ہیں وہ اپنے طور پر اپنی بلبوتے پر سیاست کریں گے۔ پہلے تو پپٹ ہوتے تھے آرمی چیف کی ہدایت پر یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ثوابدید پر ہوتا تھا کہ وہ کس کو آگے لاتے ہیں کس کو نہیں لاتے۔ الیکشن میں بھی ایسے واقعات ہوئے ماضی میں کہ رزلٹ اور نتائج تبدیل کر دیے گئے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہی سیاستدان اقتدار میں آئے گا، اب وہی الیکشن جیتے گا جس کو عوام چاہیں گے۔ تو فوج کے اس فیصلے کے بعد کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، اب پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ حقیقی جمہوریت کو پنپنے کا موقع ملے اور
वही बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके। और इस सिस्टम में नाजरीन सियासतदानों का मुहासबा अब आवाम करेंगे, और आवाम को चूँकि पता होगा कि हमने अपने वोट से इनको मुंतखब किया है, तो वो अपने मामलात और मसाइल के हवाले से, अपनी राय के हवाले से, वो अपने मसाइल हल ना होने पर सियासतदानों का मुहासबा कर सकेंगे। नाजरीन इस सूरत हाल में आर्मी के इस फैसले के बाद ये एक अच्छा तासुर मिल रहा है कि सियासी बहरान इस अंदाज में ख़त्म होगा कि ये सियासतदान ख़ुद मिल बैठ कर ये अपने मसाइल हल करेंगे। और कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान का मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं उनके साथ कुछ मामला तय हुए हैं, और जिसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि मुस्तक़बिल में ये सियासी बहरान हल होगा और उसमें ख़ुद सियासी जमातें ये किरदार अदा करेंगी। जबकि इस हवाले से तहरीक इंसाफ को खुल खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ के लिए लंदन में कुछ ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं कि उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा, और अब शुनीद है कि वो अमेरिका जा रहे हैं। और अमेरिका जाकर नवाज़ शरीफ किन लोगों से मिलते हैं, क्या उनका एजेंडा होगा अमेरिकी दौरे का, वो भी बहुत जल्द वाज़े हो जाएगा। पता चल जाएगा कि वो अमेरिका से अपनी इक़्तिदार के लिए बातचीत करने गए हैं या वैसे ही वो दौरे पर हैं, तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान का सियासी बहरान जो है उसका वाहिद हल यही है कि सियासतदान ख़ुद मिल बैठ कर इस बहरान को हल करें, और इसका वाहिद हल नाज़रीन अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि एक इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन ये इसलिए जल्द होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो और दीगर जो PDM की जमातें हैं वो नहीं चाहती कि इंतखाबात हों, क्योंकि इंतखाबात अगर होते हैं तो वाज़े तौर पर बरतरी और फ़तह इमरान खान को मिलेगी। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि इसमें ताख़ीर तो हो सकती है, लेकिन जैसे ही ये सियासी बहरान हल हुआ तो इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल होंगे और पाकिस्तान बेहतरी की जानिब सफ़र करेगा। बेशक मुआशी बदहाली और इस वक्त बड़ी सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब है, मईशत की सूरत हाल, और पाकिस्तान एक बहरान से दो चार है। लेकिन अगर कोई अच्छी हुकूमत आती है और बाज़ाब्ता बाइख्तियार हुकूमत आती है तो उसमें यह तवक्को की जा सकती है कि मसाइल हल हो जाएंगे। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह निगहबान।